بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدر گرامی، استاد مولانا حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اکابرین وفاق اور اس پنڈال میں موجود میرے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، دانشوران قوم، بزرگان دین، وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کی طرف سے ملک گیر اجتماعات میں سے آج 20 مارچ کو ملتان کے اس تاریخی میدان میں اہلیان حق کا، برادران اسلام کا یہ عظیم الشان اجتماع اس عزم کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہے کہ یہ مملکت پاکستان اسلام کے لیے بنی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس مملکت میں پاکستان کا پرچم لہرا کر یہ اعلان کیا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام ہی اس کا مقدر ہے اور اسلام ہی اس کی عزت اور رفعت اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام امن کا، سلامتی کا، اخوت اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ دینی مدارس اسی پیغام کی ترویج اور اشاعت کے لیے گزشتہ 1400 سال سے مصروف ہیں۔ دار ادرم اور صوفہ میں بننے والے مدرسہ سے حضرات صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کا امتحان دیا گیا، ظاہر کے ساتھ باطن کا امتحان بھی لیا گیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت سے لے کر وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کے قیام تک اور وفاق المدارس سلفیہ کے قیام سے لے کر اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ان مدارس دینیہ سے استفادہ کیا اور دنیا کو امن اور سلامتی کی دعوت اور پیغام دیا۔ لیکن آج بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں، اماموں میں مجلس لگانے والے، شراب کی مدارس منعقد کرنے والے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے ان مدارس پر کبھی دہشت گردی کا، کبھی انتہا پسندی کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے۔ میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، وفاق المدارس سے اس وقت تک جو ہے وہ کم و بیش 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے استفادہ کیا ہے، لیکن اس میں حکومت کے بجٹ کا 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ مدارس قوم کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اور ان کی کفالت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مدد اور نصرت سے چلتے ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ جو لوگ مدارس میں اصلاحات کے نام پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، انہیں جنرل پرویز کے، انہیں سکندر مرزا کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ مدارس قائم رہیں گے، اسلام بھی باقی رہے گا اور پاکستان میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ وآخر دعوانا